بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے، آمین ثم آمین۔ آپ کے ساتھ شیئر کرتے کرتے مجھے بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ میں بھی اسی بہانے اس کی تھوڑا سعادت حاصل کر لیتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں۔ تو آج حالات نسب ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دوسری ویڈیو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مراب بن کعب مراتل بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزائمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن مہد بن عدنان، اور عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہیں۔ خاندانی شرافت اور سیادت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عرب میں مشہور، ہمیشہ سے ممتاز اور معزز چلا آ رہا تھا۔ نظر یا فخر کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے اور اس سے اوپر والے کنعانی کہلائے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں بہت سے مختلف اقوال ہیں جن کی اراد کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کی بہترین طبقات سے بھیجا گیا، ایک قرن بعد دوسرے قرن کے، یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس سے کہ ہوا۔ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح ترمذی شریف میں باسند حسن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کی سب سے اچھا گروہ میں بنایا، پس میں روح، ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے کہا کہ اچھا کیا ہے؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابداً و علمی انہ لا یخلقہ، یعنی خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کبھی پیدا ہی نہیں کیا، اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا مثل پیدا نہیں کرے گا۔ نظر کے بعد فخر اپنے وقت میں رئیس عرب تھا۔ اس کا ہم اثر احسان بن عبد القلال خمیری چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ جب وہ اس ارادے سے خمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فخر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ خمیر کو شکست ہوئی، حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعہ سے فخر کی ہیبت اور عظمت کا سکہ عرب کے دلوں میں جم گیا۔ فخر کے بعد قصا بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ قصا مذکور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حمص ہیں، ان کا اصلی نام زید تھا۔ کلاب کی وفات کے بعد ان کی والدہ فاطمہ نے بنو ازرع میں سے ایک شخص ربیعہ بن حزام سے شادی کر لی تھی۔ وہ فاطمہ کو اپنی ولایت یعنی ملک شام کو لے گیا۔ فاطمہ اپنے ساتھ زید کو بھی لے گئی، چونکہ زید ابھی بچہ ہی تھا اور اپنے وطن مألوف سے دور جا رہے تھے، اس لیے ان کو قصا تصغیر اقصیٰ بعید کہنے لگے۔ جب قصا جوان ہو گئے تو پھر مکہ میں اپنی قوم میں آ گئے اور وہیں خلیل خزائی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا اور اس کے مرنے کے بعد تولیت قصا کے ہاتھ آئی۔ اس نے خزایا کو بیت المال سے نکال دیا اور قریش کو گھاٹیوں اور پہاڑوں اور وادیوں سے جمع کر کے مکہ کے اندر اور باہر آباد کیا۔ اس وجہ سے قصا کو مجتمع بھی کہتے ہیں۔ قصا نے کئی کارہائے نمایاں کیے، چنانچہ ایک کمیٹی گھر قائم کیا جسے دارالندہ کہتے ہیں۔ مہمات اور امور میں مشورے یہاں کرتے، لڑائی کے لیے جھنڈے یہیں تیار ہوتے، نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم یہیں ادا کرتے۔ حرم کی حفاظت اور سقائیت کا منصب بھی قصا ہی نے قائم کیا۔ چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی کہ تم خدا کے پڑوسی اور خدا کے گھر کے متولی ہو اور حجاج خدا کے مہمان
اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں اور وہ مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کرو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کر دی جس سے ہر سال ایام منع میں غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اسقائیت کے لیے کسا نے چرمی حوض بنائے جو ایام حج میں کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے۔ ان حوضوں کے بھرنے کے لیے مکہ کے کنووں کا پانی مشکوں میں اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ ان مصاب کے علاوہ قریش کے باقی شرف بھی یعنی حجابت، کعبہ کی کلید برداری و تولیت اور لواء یعنی کہ علم بندی اور قیادت یعنی امارات لشکر کسا کے ہاتھ میں تھے، اور کسا ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات نظر آ جائے۔ کسا کے 4 لڑکے تھے، ان کا تعارف کل کی ویڈیو میں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اپنا فرض سمجھا کریں۔ اللہ حافظ۔